بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں کل کتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے؟ ان انبیاء کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ ایک ہی خاندان میں 5 نبی کون سے تھے؟ اسلام، یہودیت اور عیسائیت کو سامی مذاہب کیوں کہا جاتا ہے؟ اور یہودی مسلمانوں سے دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ ویڈیو میں ہم ان انبیاء علیہم السلام کا مختصر تعارف پیش کریں گے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ان نبیوں کا دور کون سا تھا اور آپس میں ان کا کیا تعلق تھا؟ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ پر واضح ہو جائے گا۔ جن نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے ان کی تعداد 25 ہے۔ ان میں سے 18 کا ذکر تو سورۃ الانعام میں ایک ہی جگہ پر ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ ان کی پیدائش سے زمین پر انسان کی باقاعدہ آبادی کا آغاز ہوا۔ قرآن کریم میں 25 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم صرف اس لڑی یا پشت کا ذکر کریں گے جن میں کوئی نبی پیدا ہوا ہوگا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے تو اور بھی بہت بیٹے تھے، لیکن یہاں پر ہم ذکر کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کا، جو حدیث کے مطابق ایک نبی تھے اور ان پر بھی صحیفے اترے تھے، لیکن قرآن کریم میں ان کا نام ذکر نہیں ہے۔ حضرت شیث کے بعد ان کے بیٹے انوس، پھر ان کے بیٹے قینان، پھر ان کے بیٹے مہللین، پھر ان کے بیٹے یارب تھے۔ یہ یارب حضرت ادریس علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ قرآن کریم میں 2 دفعہ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا متشالح اور ان کے بیٹے کا نام تھا لامخ، اور یہی لامخ حضرت نوح علیہ السلام کے والد ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 63 دفعہ آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا سام۔ بعد میں آنے والے تمام انبیاء اور رسول انہی کی پشت سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے بعد والے تمام مذاہب کو سامی مذاہب بھی کہتے ہیں۔ سام کے ایک بیٹے کا نام ارم تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ہم نے کوئی اور اس جیسی قوم پیدا نہیں کی تھی۔ ارم کے بیٹے اوس، اوس کے بیٹے عاد، انہی کی نسل کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ عاد کے بیٹے حلوت، ان کے بیٹے ریاح، ریاح کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے حضرت ہود علیہ السلام، جن کو قوم عاد کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، اور ان کا ذکر قرآن مجید میں 7 دفعہ آیا ہے۔ اور پھر سام کے دوسرے ایک بیٹے کا نام ہے آرم، اور اس کے بیٹے کا نام ہے سمود، جس کی نسل کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ سمود کے بیٹے کا نام خازر، اس کے بیٹے کا نام عبید، اس کے بیٹے کا نام ماشیح، ماشیح کے بیٹے کا نام سیاف، اور سیاف کے بیٹے عبیر ہیں، جو حضرت صالح علیہ السلام کے والد ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اپنی قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، اور ان کا 9 دفعہ قرآن مجید میں تذکرہ ملتا ہے۔ سام ہی کے ایک بیٹے کا نام ارفخشد ہے، جس کا بیٹا شالخ، پھر اس کا بیٹا عابر، پھر اس کا بیٹا فالخ، پھر اس کا بیٹا ارغب، ارغب کا بیٹا ساروغ، ساروغ کا بیٹا ناحور، اور ناحور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دادا کا نام ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر یا تاریخ کے باپ کا نام ناحور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 29 مرتبہ آیا ہے، اور یہ اس وقت دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے جد امجد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل، جن کے ساتھ مل کر آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، اور ساتھ ہی یہ دعا بھی فرمائی تھی کہ اے اللہ ان کی نسل میں ایک نبی بھیج۔ حضرت اسماعیل کا ذکر قرآن کریم میں 12 دفعہ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام ہے اسحاق علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن مجید میں 17 دفعہ آیا ہے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا 16 دفعہ قرآن میں ذکر آیا ہے۔ حضرت یعقوب کو اسرائیل بھی کہتے ہیں، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یعنی اسرائیل کی اولاد۔ یہودی اور عیسائی مذہب کا تعلق اسی بنی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بھائی تھے جن کا نام ناحور اور ہاران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام ہاران کے بیٹے تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، جن کا 27 مرتبہ قرآن مجید میں ذکر آیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بھائی تھے جن کا نام ناحور اور ہاران تھا۔
حاران کے بیٹے نبی لوط علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے جن کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق تھے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، یعنی یہ 5 نبی ایک ہی وقت اور خاندان میں تھے۔ حضرت ابراہیم کے ایک اور بیٹے تھے جن کا نام مدین ہے، اور ان کی قوم کو قوم مدین بھی کہا جاتا ہے۔ مدین کے بیٹے یشجر، یشجر کے بیٹے میکیل، اور میکیل کے بیٹے کا نام حضرت شعیب علیہ السلام ہے، جن کو قوم مدین کی طرف ڈرانے اور سمجھانے کے لیے بھیجا گیا تھا، جبکہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اب ہم آتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف۔ باقی آنے والے بنی اسرائیل کے تمام نبی انہی کی نسل سے تھے۔ ان کے 11 بیٹے تھے۔ ان کے ایک بیٹے کا نام ہے عیس، ایک بیٹے کا نام حضرت یوسف علیہ السلام، جن کا قصہ قرآن مجید کے 12ویں اور 13ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام لاوی تھا، اور سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا یہودا۔ یہودیوں کو انہی کے ساتھ نسبت کی وجہ سے یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے عیس کے بیٹے کا نام رزاح، رزاح کے بیٹے کا نام موس، اور یہی موس حضرت ایوب علیہ السلام کے والد ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 6 دفعہ آیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ماں حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں، اور ذوالکفل نبی جن کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے تھے۔ اب ذکر کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کی نسل کا، جن کے ایک بیٹے کا نام ہے متا، اور متا حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن مجید میں 6 دفعہ آیا ہے، اور ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانے والا واقعہ مشہور ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کا ایک بیٹا ہے قاہس، قاہس کا بیٹا ہے یسہر، یسہر کے بیٹے کا نام عمران ہے، جو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ مرتبہ یعنی 136 مرتبہ آیا ہے، اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد بھی تھے۔ آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 19 دفعہ آیا ہے۔ آل عمران نام کی ایک سورت بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یغرا تھا، اس کے بیٹے کا نام فخاس، اس کے بیٹوں کے نام یاسین اور عدی تھے، جن کے بیٹے حضرت الیاس اور حضرت یسع تھے، جن کا ذکر بطور نبی قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضرت الیاس کا 3 مرتبہ اور یسع کا ذکر قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ یہ دونوں نبی آپس میں چچا زاد بھائی بھی تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ توبہ میں آیا ہے کہ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، ان کے نبی ہونے میں اختلاف ہے، لیکن یہ بھی حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے یہودا کے بیٹے فارس، پھر حسرون، پھر رام، پھر عمینت، پھر نحسون، پھر سلمون، پھر بوئز، پھر راہب، پھر روت، پھر عبید، پھر یسی ہیں، اور یہ یسی حضرت داؤد علیہ السلام کے والد ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم میں اپنی حکومت قائم کی تھی، اور ان کا ذکر قرآن مجید میں 16 دفعہ آیا ہے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 17 دفعہ آیا ہے۔ یہ دونوں نبی بادشاہ بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی یروشلم میں عظیم الشان ہیکل تعمیر کیا تھا، جسے دوبارہ تعمیر کرنے کا خواب آج بھی یہودیوں کا سب سے بڑا خواب ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا سلسلہ نسب مستند ذرائع سے دستیاب نہیں ہے، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور اس وقت بیت المقدس کے متولی اور نگران تھے۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں 8 دفعہ آیا ہے۔ ان کے بیٹے کا نام تھا یحییٰ، اور ان دونوں باپ بیٹوں کو یہودیوں نے قتل کر دیا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تعلق حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے رجسیام، پھر ایان، پھر اشیا، پھر یحفاشات، پھر یازم، پھر احریہو، پھر یاوش، پھر امسیہ، پھر عزازبہ، پھر موسم، پھر حرقیہ، پھر امون، پھر ہاشم، پھر عمران، اور عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم کی والدہ کا نام حنا تھا، جو حضرت زکریا کی بیوی کی بہن تھی، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو بھی تھے۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، جن کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی تھی، جو خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے جنہوں نے بھٹکی ہوئی قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن فتنہ پرور یہودیوں نے دوسرے انبیاء کی طرح آپ کو بھی ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا، جو قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے غلط عقائد کا خاتمہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 24 انبیاء کا ذکر ہو گیا۔ 25ویں اور آخری نبی ہمارے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ یہودیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا، جبکہ وہ آس لگا کر بیٹھے تھے کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل سے ہی آئے گا۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے۔ حضرت اسماعیل کے ایک بیٹے کا نام ہے قیدار، پھر آرام، پھر اوس، پھر مزی، پھر شمی، پھر زارح سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ 40 واسطوں کے بعد عدنان تک پہنچتا ہے، اور اس سلسلہ میں اختلاف ہے۔ عدنان کے آگے کا سلسلہ صحیح بخاری میں مذکور ہے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جس میں عدنان، پھر مغد، پھر نزار، پھر مضر، پھر الیاس، پھر مدرکہ، پھر خزیمہ، پھر کنانہ، پھر نظر، پھر مالک اور پھر فہر۔ اور یہ فہر ہی ہیں جن کا لقب قریش تھا، جس کی وجہ سے ان کی اولاد کو قریش بھی کہا جاتا تھا۔ فہر کے بیٹے غالب، پھر لوی، پھر کعب، پھر مرہ، پھر کلاب، پھر قصی، پھر عبد مناف، پھر ہاشم، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، پھر آپ کے والد عبداللہ، اور پھر تاجدار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا نام قرآن مجید میں 4 دفعہ آیا ہے۔ آپ کے بعد اللہ نے انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم کر دیا اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے آپ کی اطاعت کو کامیابی اور فلاح کے لیے شرط قرار دے دیا۔ ان 25 انبیاء کے علاوہ قرآن مجید میں حضرت عزیر، حضرت لقمان کا ذکر بھی آیا ہے، لیکن ان کے نبی ہونے میں اختلاف ہے۔ 3 انبیاء کے ناموں کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، حضرت شیس، حضرت یوشع اور خضر علیہ السلام، لیکن حضرت خضر کے نبی ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ ان کے علاوہ تورات اور انجیل میں کچھ انبیاء کے نام ملتے ہیں، جن میں حضرت دانیال، سموئیل، ایلیا اور یرمیاہ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تفصیل پرانی کتابوں میں مذکور ہے، جن میں اسرائیلی روایات سے بھی استفادہ حاصل کیا گیا ہے۔ اصل حقیقت حال تو اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ امید ہے ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ رہیں اور اپنے دوستوں کو بھی ہماری ویڈیوز شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔